لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک نے وسوسہ کے تعلق سے پوچھا ہے کہ ان کو وسوسے بہت آتے ہیں۔ کافی تفصیل ہے ان کے سوال میں، خلاصہ یہی کہ ان کو وسوسہ بہت آتا ہے اور پریشان ہے یہ۔ وسوسہ کے جو بھی شکار ہیں وہ سب پریشان ہیں۔ وسوسے کی شکایتیں بہت آ رہی ہیں۔ وسوسہ کیا ہے، وسوسے سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس کے احکامات کیا ہیں، قرآن پاک میں اس کے سلسلے میں کیا ارشادات ہیں، بزرگوں نے کیا فرمایا ہے، آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ وسوسہ کے لغوی معنی ہے دھیمی آواز۔ شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، تفسیر بغوی میں ہے۔ اور عام طور پر وسوسے سے عام طور پر وسوسہ جو ہے نا یہ ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے وسوسوں کے متعلق سوچ سوچ کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پھر خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنا شروع ہوں، ذکر اللہ مثلا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان فرار ہو جائے گا۔ مسلمان جس قدر رب العالمین عز و جل کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت و عداوت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ طرح طرح کے مکر و فریب اور دھوکے کے جال بچھاتا چلا جاتا ہے اور اس کو اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی سنت سے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دلا کر گندے خیالات ذہن میں لا کر پریشان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی بار جہالت کی بنا پر آدمی اس کے ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی اور بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید پارہ 18 سورۃ المومنین آیت نمبر 97 اور 98 میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی وسوسہ یہ مکمل شیطانی معاملہ ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آگے کہ اگرچہ اکثر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ فرشتہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور شیطان صرف برائیوں کی طرف، لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیطان بسا اوقات بظاہر نیکی کی دعوت دے کر بھی برائی کی طرف لگا دیتا ہے اور وہ اس طرح کی بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی نیکی کی طرف بلاتا ہے، جس سے ایک بڑے گناہ کرنے کا نقصان نیکی کے ثواب سے زیادہ ہو، جیسے عجب یعنی خود پسندی وغیرہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرقات اور اشیعۃ اللمعات میں ہے کہ جو ہی کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وسوسے کا سارا میٹر وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جو بھی آپ کو برے خیالات، وسوسے، پریشان کن معاملات یہ وسوسے کے سلسلے میں ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا تو آپ بے فکر رہیں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کا علاج دیکھیں، علاج کیا ہے۔ ایک قرآنی علاج دیکھیے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے وسوسے کے علاج کے سلسلے میں۔ وسوسے آنے کی صورت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں اللہ فرماتا ہے، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوچا یعنی وسوسہ دے
تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یعنی جب شیطانی وسوسے آئے نا تو آپ کو اللہ کی پناہ دینی ہے، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کیسے اللہ کی پناہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کریں جی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو بار بار پڑھا کریں۔ اگر آپ اعوذ باللہ بار بار پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نا، تو یہ وسوسہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ میں آنا وسوسے کا ایک قرآنی علاج ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ میرے پناہ میں آ جاؤ۔ اب آئیے مزید 8 علاج وسوسے سے بچنے کا میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیجیے۔ جب وسوسے کی کثرت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لے آئیے، اللہ کا ذکر کیجیے، مصلی بچائیے، درود پڑھیے، تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھنے لگ جائیے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھیے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیے۔ سورۃ الناس کی تلاوت کیجیے۔ آمنت باللہ ورسولہ، اس کو پڑھیے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ پڑھیے کہ ان سے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اس کو کثرت سے پڑھیے کہ اس کی کثرت سے وسوسے کو جڑ سے کاٹنے کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل شیطانی وسوسے سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ تب روزانہ کی عادت بنا لیجئے۔ اب روزانہ صبح و شام 21 بار آپ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کیجئے، انشاءاللہ شیطانی وسوسے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ میرات جلد 1 صفحہ 78 میں، جلد 1 صفحہ 87 میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وظائف کر کے تھک جاتا ہے، وظائف کر رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ وسوسے والے کئی یہ بات بھی کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وظائف و اعمال سے شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہاج العابدین میں حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ محسوس کریں کہ شیطان اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اور غالب آنے کی کوشش میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو آپ کے مجاہدے، قوت اور صبر کا امتحان مطلوب ہے۔ یعنی اللہ عز و جل آزما رہا ہے آپ کو کہ آپ شیطان سے مقابلہ اور محاربہ یعنی جنگ کرتے ہیں یا اس سے ہار جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو بھی مسلط کر ہی رکھا ہے، حالانکہ وہ اس پر یقیناً قادر ہے کہ ہمارے جہاد وغیرہ کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم فرماتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اور کون پورے خلوص اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور آگے چل کر سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اسی طرح شیطان کے مقابلے میں بھی ہمیں چستی اور پوری کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر قابو پانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، تم اس کے ہیلے اور چالاکیاں معلوم کرو اور پہچانو۔ جب اس کا علم ہو جائے تو پھر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 2، شیطان کو گمراہ کن اور گناہوں بھری دعوت ہرگز منظور نہ کرو۔ شیطان کی ایسی دعوت تمہارا دل قطعاً اس کی دعوت کا اثر نہ لے، نیز تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ بھی نہ دو، کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اس کو چھیڑو گے تو وہ زیادہ شور مچائے گا، اور اگر اس سے اعراض کرو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، ذکر الہی کی کثرت کرو۔ جی ہاں، منہاج العابدین عربی صفحہ 46 میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک بات میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وسوسے سے جو بندہ پریشان حال ہے
وہ بندہ جتنا شیطان کے خلاف جائے گا وسوسے سے اتنا بچا رہے گا۔ شیطان کے خلاف جانے کا مطلب نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ رسول کی فرما برداری کیجیے، ہر وہ کام جو اللہ رسول کے نافرمانی میں آتا ہے بچیے اس سے۔ اگر آپ ایسا کرنے لگ گئے نا تو شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ وسوسے میں پڑنے والا آدمی اپنی زندگی چیک کرے، آپ گناہوں میں تو نہیں رہتے؟ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر عجیب و غریب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں یار وسوسہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو آپ دن بھر شیطان کے چکر میں پڑے رہیے گا تو وسوسہ کیوں جائے گا؟ آپ تو شیطان کے کھلونا بن چکے ہیں۔ صرف وسوسہ ہی نہیں، ہر کام میں شیطان کی مخالفت کیجیے۔ نماز پڑھنا شیطان کی مخالفت، روزہ رکھنا شیطان کی مخالفت، تلاوت شیطان کی مخالفت، ہر وہ کام جو نیکی اور ثواب دلاتا ہے وہ شیطان کے خلاف ہے۔ یہ سارے کام میں لگ جائیے، آپ جتنے ان کاموں میں لگ جائیں گے شیطان اتنا آپ سے مایوس ہو جائے گا اور آپ کے وسوسے خود دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت کارگر علاج میں نے آخر میں آپ کو پیش کر دیا وسوسے کا، آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ وسوسے کے معاملات آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔